بغداد مقدس میں حاضری کے دوران ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ علماء نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کثرت سے مسلمان ہیں لیکن اتنی آزادی سے نہیں بولتے جتنا آپ وہاں رہ کر بولتے ہیں۔ آپ تو کفار و مشرکین کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کے کس طرح بولتے ہیں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے صرف غوث پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر ان مولوی صاحب کو، ان عالم صاحب کو اتنا ہی کہا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ محب گرامی، رفیق ہمدم حضرت العلام مولانا ابو الحسن نوری مدظ اللہ العالی، جن کی کرم فرمائیاں اور ان کی عنایتیں ہیں کہ انہوں نے مجھے یہاں طلب کیا، میں آپ کی دعوت پر حاضر آیا۔ ویسے بھیونڈی کا تجربہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں رہا اس سے قبل، اور کئی معاملات دیکھنے کو آتے تھے، تو آج احباب نے جو ہمارے ٹیم کے حضرات ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جب بھی بھیونڈی جاتے ہیں وہاں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو پھر یہ نئی جگہ پر ہم جا رہے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، ہم سنی ہیں، اولیاء کی مدد سے ہی جانا چاہیے۔ تو یہ اولیاء مسجد ہے تو انشاءاللہ العزیز معاملات نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم وسیلے والے لوگ ہیں، اور جب یہ وسیلہ اور نسبت ساتھ میں ہو تو اچھے اچھے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتے، اور الحمدللہ یہی نسبت ہے جو آج تک ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ بغداد مقدس میں حاضری کے دوران ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ علماء نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کثرت سے مسلمان ہیں لیکن اتنی آزادی سے نہیں بولتے جتنا آپ وہاں رہ کر بولتے ہیں۔ آپ تو کفار و مشرکین کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کے کس طرح بولتے ہیں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے صرف غوث پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر ان مولوی صاحب کو، ان عالم صاحب کو اتنا ہی کہا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جس کی نسبت دربار غوث سے ہو اسے ڈر کی کیا بات ہے؟ ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ جو عبد مصطفیٰ ہوتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بس معاملات ایسے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان عادت کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی جھوٹ بات 100 مرتبہ اس کو بولی جائے تو وہ سچ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس تھیوری پر آج پوری دنیا عمل کرتی ہے۔ پوری دنیا کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے بار بار بولتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ جائے۔ اگر پانی کی بوتل کو بھی کوئی 100 مرتبہ شراب 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 کہتا رہ جائے تو اچھے خاصے لوگ بھی پانی کی بوتل کو شراب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج کے اس دور میں اپنے نوجوانوں سے اور سب سے یہی کہتا ہوں، یہ پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی طرف نہیں جانا،
اور نہ ہی دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف توجہ کرنا. صرف اور صرف ذہن میں ایک بات یاد رہے, اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں تو پوری دنیا روٹتی ہے تو روٹے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اور اس کے رسول اگر راضی ہیں, کیونکہ حساب و کتاب بھی اللہ کے پاس ہونا ہے, سزا اور جزا بھی اللہ ہی کے ہاں ہونا ہے, تو دنیا کو راضی کرتے کرتے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ کتے بن گئے بیچارے ہیں. دنیا داروں کو راضی کرتے کرتے اپنی حیثیت بدل ڈالی. مومن تھے تو کافر بن گئے, سیکولر بننے کے چکر میں, لوگوں کو راضی رکھنے کے چکر میں اپنی شناخت تک کھو دیے, لیکن اس کے باوجود ان سے دنیا راضی نہیں ہو سکی. موت تک دنیا نہیں راضی ہوتی ہے. ایک مشن لے کر کے چلو میرے عزیزو. میں نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں دیکھا ہے, سیکولر بننے کے چکر میں اس پارٹی والے کو بھی راضی رکھنا ہے, اس کو بھی راضی رکھنا ہے, اور اپنی قوم کو بھی راضی رکھنا ہے, اور وہ سب کو راضی رکھنے کے چکر میں ایسا کتا بن جاتا ہے, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, ادھر کا بھی نہیں رہا ادھر کا بھی نہیں رہا, سب کو مناتے مناتے رہ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو منانا نہیں چاہیے, لیکن دنیا کو راضی کرتے کرتے اپنی آئیڈینٹی اور اپنا ضمیر بیچ دینا اور اپنا دین اور ایمان کھو دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور سب کرنے کے باوجود بھی دنیا راضی نہیں ہوتی, تو کرنا کیا چاہیے؟ بس بات اتنی ہے, اس دنیا کو اوپر سے لے کر نیچے تک کرنے سے بھی راضی نہیں ہوئی, لیکن میرا مولا صرف ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پکار پر راضی ہوتے ہیں, تو پھر کیوں نہ ان درباروں میں ہم اپنے آپ کو بیچ دیں جہاں جلدی سے جواب آتا ہے. یہی ہماری زندگی کا مشن ہو. نوجوانوں, آج مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے, قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. جھاگ سمجھتے ہوں گے, جھاگ سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے, یا کسی بالٹی میں آپ پانی ڈال کر سرف ڈال کر ہاتھ گھمائیں تو جو کف آتا ہے یہ جھاگ ہے, اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ہوا آئی تو اڑ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ جھاگ جو ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ, اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جھاگ کا لفظ ملتا ہے. کس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے, سارے لوگوں کا ٹارگٹ تم ہی رہو گے. وہ زمانہ آج ہے, ہر ایک کا نشانہ ہم ہی تو بنے ہوئے. آج یہودیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, چاہے وہ کفار و مشرکین ہو, ہمارے یہاں کے سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, اسلام اور مسلمان. اور حضور نے فرمایا تھا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت, یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ, نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, سمندر کے جھاگ کی طرح. اب یہ جھاگ کا لفظ آیا, جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیورٹی نہیں ہوتی, ویلیو نہیں ہے, اس کا زمین میں قرار نہیں ہے, وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا, ہوا سے نکل گیا. اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے, ورنہ پوری دنیا میں آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد, آپ کو اندازہ ہے 1 ارب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے. 57 ممالک اسلامی ہیں, اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ 57 ممالک ہیں, اتنی بڑی تعداد. لیکن آج ہمت کیسی ہے غیروں کی, کفار و مشرکین کی, جس طرح سے وہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ آج کھیلتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ جھاگ ہے. اس جھاگ کو پیورٹی میں بدلنے کی آج ضرورت ہے, تعداد نہیں. اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے.
اسی کوالٹی کا نام اخلاص ہے، اسی کوالٹی کا نام پیورٹی ہے. جو اصل چیز ہے وہ ختم ہونے آ گئی. آپ کو اندازہ ہے ایک وہ دور ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1200 صحابہ ہیں اور آپ کا ایک قاصد حضور پاک کے ایک سفیر جو تبوک کے مقام پر جا رہے تھے. جو جنگ تبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر اردن جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے اس جگہ کی طرف رواں تھے. بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. ایک سفیر، ایک صحابی کا قتل ہوا. خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر قتل ہو گیا، ایک صحابی قتل ہو گئے. نہیں میرے عزیزوں، پورے مدینے میں ایسی ہوا پھیلی. دوسری صبح تھی، سارے مدینے کے ہر گھر سے نوجوان، ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفے لگا کر کھڑے ہیں. آقا اجازت عطا فرمائے، آپ کے ترجمان اور آپ کے سفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے ہم اس کے پورے ملک کو الٹ کر کے آ سکتے ہیں، اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں لگائی اور اجازت دیا، خود بھی چل کر کے گئے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگ تبوک کی وجہ کیا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 1000 اور کچھ صحابہ تھے، لیکن جیسے ہی ان کا رعب و جلال دیکھا، وہ جو سلطنت تھی بیزنطینی، اور اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی. اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی تھی، تاریخ شاہد ہے، نہ وہ گورنر باقی رہا، نہ وہ سلطان باقی رہا، نہ اس کی فوج باقی رہی. پھر صحابہ نے پرچم اسلام لہرا دیا. جس نے سلطنت اسلام کے خلاف انگلی بھی اٹھائی ہے، صحابہ کا ایک جم غفیر نکلا تھا. وہ ان کا احساس تھا، وہ ان کی پیورٹی تھی. جنگ بدر میں جب جا رہے تھے، پہلی جنگ تھی، صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے تھے. پتہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا میدان 160 کلومیٹر ہے، تقریباً 160-180 کلومیٹر کے قریب پیدل چل کر کے گئے تھے. اور وہاں جانے کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو حضور پاک نے ایک خطاب کیا تھا رات کو کہ اگر تم میں سے کسی کو مدینہ واپس جانا ہے تو چلے جاؤ. سختیاں بڑھ گئی، 1000 سے زیادہ کافر آ گئے، ہتھیار جنگ سب لے کر کے. تو صحابہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ رات میں کھڑے ہو کر انصار صحابہ یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لڑیں. ہم امت محمدیہ ہیں. یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو 160 کلومیٹر کا سفر ہے. اگر میرے آقا آپ 1000 کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے، ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا، آپ کے ساتھ چلتے. یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا، وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا. ڈیفنس جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہمارے اتحاد سے اور ہمارے احساس سے، تعداد سے نہیں. آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تعداد ہے لیکن وہ تعداد معنی نہیں رکھتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں 20 لوگ صبر والے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے میں 200 پر انہیں غالب کروں گا. قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بس وہ قوم کہاں ہے جن کے اندر پیورٹی تھی، اخلاص تھا، جو حساس تھے. آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں. آج 5000 سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کیے گئے. ان کا قصور کیا تھا؟ بن کھلے مرجھا گئے. ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رعنائیاں دیکھے تک نہیں ہیں؟ ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے. میرے عزیزوں، کفار و مشرکین، یورپ کے یہ سارے فسادی
امریکہ جیسے جتنے دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں ان کا تو مذہب ہی ہے، لیکن مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگھ گیا جو ان نہتے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی مست ہیں، اپنے عیش میں جی رہے، آج بھی اپنی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کبھی آپ نے دیکھا آج بھی جاؤ شادیوں میں اپنے محلوں میں بے حساب کھانا لٹا دیا جاتا ہے، نالیوں میں پھینکا جاتا ہے، پھر یہ کھانا گرا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل پر آری چلتی ہے، سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ امت محمدیہ آج ایسے کیسے ہو گئی، کس ڈگر پر چل پڑی؟ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے، بخار زدہ ہو جاتا ہے۔ آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا، دبئی والے، سعودی والے، بحرین والے، قطر والے، ان سب کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ اللہ کے عذاب کے آنے کی علامات بھی ہیں۔ میرے عزیزو اندازہ کرو، جب کسی کا گھر جل رہا ہے پڑوس میں تو یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھنا میں محفوظ ہوں، اس کی ایک چنگاری تمہارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ چنگاری جب اڑ کر آئے کہ ہمارے گھر ہمارا سارا آشیانہ خاکستر کرے گی۔ آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، احساس اگر نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے۔ احساس، آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم فلسطین کے بارے میں، غزہ کے ان نہتے بچوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، ہم نہ جا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، ارے مدد بھیجنے والوں کی مدد تک نہیں جاتی، ہم یہاں کیا کریں؟ ایک دولت ہے وہی حساس جس کو کہتے ہیں۔ احساس جس مومن کے دل میں آئے تمہیں اندازہ نہیں، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، عرش الہی کو ہلا دیتی ہے مومن کا احساس کا درد۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے، آپ کو اندازہ ہے ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں اگر احساس نہیں، جہاں صحابہ کو حضور نے یہ تعلیم دیا تھا، آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ایک مہمان آئے حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر فاقہ ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں۔ ان کو خود کو خبر نہیں ہے گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں، مہمان کو لے کر چل پڑے۔ جب گھر آئے بیوی سے کہا رسول اللہ کے مہمان گھر آئے ہیں۔ بیوی نے کہا آپ نے پوچھا اوچھا کچھ نہیں، گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، میں ہوں آپ ہیں اور بچے ہیں، 2 بچے ہیں ان کے۔ بیوی نے یہ کہا تو آپ گھبرائے، کہا ایک آدمی کا کھانا ہے، مہمان گھر پر آیا ہے۔ اور خاتون بھی کیسی ہے، صحابیہ ہے، کہتی ہیں گھبرائیے مت، اللہ کے رسول کے مہمان آئے، میں بچوں کو تھپک کر کے سلا دوں گی، آج کی رات وہ نہیں کھائیں گے، رسول اللہ کے مہمان گھر پر ہیں۔ اور اس کے بعد خاتون کہتی ہیں جب میں دسترخوان پر کھانا لا کر کے رکھوں گی، چراغ آپ پھونک کر کے بجھا دینا، اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، مہمان کھاتا رہے گا، آپ کھانا نہیں بس منہ چباتے رہنا، اس کے سامنے بیٹھ کر اندھیرے میں مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا، میں اور آپ ایسے ہی صبر کر لیں گے، اللہ کے رسول کے مہمان کو تو کھلائیں گے۔ یہ صحابہ کا تھا معاشرہ، مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا، بچوں کو تھپک کر سلایا، جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا اور کھانا رکھا، مہمان سے کہا کھاؤ، مہمان نے کہا آپ بھی کھائیے، کہا ہم بھی کھا رہے ہیں، اور خالی سوکھا منہ چباتے رہ گئے، اور مہمان اس اندازے میں کہ سب کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سویا۔ صبح اٹھنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے صحابی نے جو سلوک کیا ہے پورے آسمان کے ملائکہ میں اس کا چرچا چل رہا ہے۔
اس کا چرچا فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے. یہ تھا میرے نبی کا معاشرہ. احساس کسی ایک کے لیے اپنا پورا نچھاور کر دینا. جنگ موتا کے درمیان ایک پانی کی کھٹوری پر 3 لوگوں نے جان دے دی تھی. یہ بھی واقعات مشہور ہیں. ایک بکری کے گوشت کا بھنا ہوا سرا کسی کے گھر میں آ جائے, صحابی اپنے پڑوس میں بھیجتے رہے اور وہ پورے مدینے میں گھومتا تھا. ہر صحابی یہ خیال کرتا شاید میرا پڑوسی بھوکا ہے. یہ معاشرہ میرے نبی کا بنایا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے. اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے, ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی, ایک عورت کے رونے کی آواز آئی. رک گئے اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا, امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا. اس گھر کے باہر کھڑے رہے, کھٹکھٹایا تو ایک شوہر, اس کا شوہر باہر آیا. پوچھا کیا بات ہے؟ مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے, حاملہ تھی, بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ درد ذہ سے تڑپ رہی ہے, لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے, کوئی عورت قریب میں نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا, جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں. دوڑ کر اپنے گھر گئے, اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا, جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت, ایک عورت درد ذہ میں ہے, بچے کی ولادت ہونے والی ہے. رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے, اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے. نہ اس شوہر کو معلوم ہے, نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے. کسی کو نہیں معلوم. صبح بچے کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی. اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں, امیر المومنین کی بیوی تھی, امیر المومنین کی بہو تھی. یہ احساس تھا ایک عورت کے درد کی آواز آئے تو خلیفہ بے چین ہو جاتا. آج فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا, کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی. وقت کے عیاش حکمران, ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں, بلکہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی اور بچیوں کی جھنجھوڑنے والی آواز ان کی کرسیوں کو کیوں نہیں ہلاتی. یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ان بچوں کو جو آج مار دیا گیا ہے, یہ سورہ تکویر کی آیتیں بتا رہی ہیں, یہ قیامت کے دن بچیاں اٹھائی جائیں گی اور رب تعالیٰ سے پوچھیں گی مولا مجھے بتا کس جرم میں مجھے مارا گیا تھا, میرا گناہ کیا تھا جو مجھے قتل کیا گیا. آج یورپ کے درندے اور اسرائیل کے جتنے ظالم ان کے قتل میں شریک ہیں وہ الگ قاتل ہیں, لیکن یہ چپی اور یہ خاموشی پوری دنیا کی یہ الگ قاتل ہے, یہ الگ قاتل ہے. درد ہمیں اس بات کا ہو رہا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی بات کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ڈاکوؤں کا کام ہی ہے ڈاکہ ڈالنا, ڈاکوؤں کا کام ہی ہے مال چھیننا, لیکن سوال تو تمہاری رہبری کا ہے. یہ حالات کب بدلیں گے میرے عزیزو؟ اس وقت بدلیں گے جب ہمارا جوان احساس کی زندگی جینے لگ جائے. آج ہمیں افسوس ہے اور المیہ ہے, ہم ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جن کے عیش میں کوئی کمی نہیں ہوتی آج, لیکن ان کو کوس کر کے بول کر کے آپ کو ایسا لگتا ہے یہاں کیا ہونے والا ہے. ہونے والا یہ ہے, آپ کو ہم نصیحت کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو جو منصب دیا آپ تو عیاش نہ بنو, آپ تو اس طرح کی بے حسی کی زندگی نہ گزارو, لاپرواہی کی زندگی آپ تو نہ گزارو. کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہو, نرم غذائیں کھا رہے ہو اور تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے چیخنے کی آواز آئی تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے اترتی ہیں؟
कोई माँ तड़प रही हो सामने, तो क्या ये नरम ग़िज़ाएं तुम्हारे हलक से तड़प गुजरती है? जब खाना हलक से नहीं जाता तो मैं उन नौजवानों से पूछता हूं, आज भी रात भर नुक्कड़ पर बैठ करके तुम जो अय्याशियां कर रहे हो, तुम्हारी पूरी रात जो गेम में गुजर जाती है, इंटरनेट पे गुजर जाती है, तुम्हें इस दर्द का एहसास कब होगा? आशियाना लुटता चला गया और अब भी अगर एहसास नहीं आया तो कब आएगा? शायर ने कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। ये जिस तरह की जिंदगी गुजारने के हमने उसलूब बनाए हैं, आज क्या ये अलमिया नहीं है? करोड़ों की तादाद होने के बाद हर ऐरा गैरा नत्तू खेरा आंख दिखाता है, हर कुत्ता हम पर भौंकने लगता है। वजह सिर्फ यही है कि ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़ करके तुम्हारे पास दरवाजा कौन सा था जहां अगलों ने भी इज्जत पाई, पिछलों ने भी इज्जत पाई? सारी इज्जत का दारो मदार मेरे मुस्तफा के कदम थे। और आज कुल मिलाकर के मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी दर्जे पर लाता हूं ये कहते हुए, सबसे बड़ा हसास इस दुनिया में कोई था जो दर्द का एहसास करता था तो वह आमिना का लाल मदीने का ताजदार, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आज क्या गुजरती होगी, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। यह उम्मतियों के बारे में हुजूर का फरमान है। और जहां उस नबी के उन उम्मतियों को जो हमेशा बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए अपनी जान वक्त कर चुके, जब काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, टुकड़ों में बदल दिया जा रहा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरती होगी? आप ये सोचते होंगे मदद क्यों नहीं आती? मदद आएगी, लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी है। पूरी दुनिया को देखा जा रहा है, इसमें कितने प्यूरिटी वाले हैं, इखलास वाले कितने हैं और कितने सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं, ये भी देखा जाएगा। करबला का मैदान जिस तरह इम्तिहान की घड़ी था, इसी तरह आज का दौर भी इम्तिहान का वक्त है। ये सारे मोमिनीन को देखा जा रहा है। होना तो ये चाहिए, जब हमारे घर से जनाजा निकलता है तो गम इतना होता है कि बंदा तौबा कर ले, मौला मेरे भी जाने का वक्त करीब आ जाएगा। जब मौत देखता है इंसान घबराता है, डरता है और तौबा करके बाज आता है। और आज इतने बड़े बड़े हादसे देख करके अगर कोई नहीं सुधरता तो फिर इसके सुधरने की उम्मीद भी नजर नहीं आती। इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो एहसास है वो हुजूर यही फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है, मन अस्बहा मिन्ना मल्लम यहतम बिअमरिना फलैसा मिन्ना। जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ सोचा नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। कितने हैं हम में से जो सुबह करते हैं और रसूलुल्लाह की उम्मत के बारे में कहते हैं? आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर दी, मेरी शफाअत उस पर वाजिब है। हुजूर की उम्मत के लिए सिर्फ दुआ भी करता है तो हुजूर फरमाते मेरी शफाअत है उस पर। तो आज ये एहसास पैदा करो, दर्द पैदा करो एक दूसरे का, और उन मोमिनीन के लिए बासाब्ता रब ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। दुआ मोमिन का एक हथियार है। जब एहसास के दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में पुकारा जाता है तो अर्शे इलाही भी हिल जाता है और दुआएं बारियाब होती हैं और मदद जरूर आएगी। अजीज़ान गिराम वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस दरबार से हमारी दूरी या आज हमारे दरमियान इंतशार पैदा की हुई है। हम जो भटके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, जगह जगह अलग अलग जमातों में, टुकड़ों में तब्दील हैं, एक ही वजह है, जिस रस्सी को हमेशा पकड़ने के लिए कहा गया था वो रस्सी हाथ से छूटती है तो फिर न तुम्हारा निगहबान तुम्हें नजर आता है, न तुम्हारी जमात का तुम्हारा कोई शनाख्त तुम्हारी बाकी रह जाती है।
इसलिए जिस रस्सी को पकड़ने के लिए कहा गया है वो रस्सी कोई और नहीं, वो रसूलुल्लाह की नामूस की, उनकी इज्जत की, उनकी सुन्नतों की रस्सी है। आ जाओ ए नौजवानों, इज्जत वहीं पर है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूल के लिए है और इज्जत ईमान वालों के लिए है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर तुम इज्जत ढूंढते हो, हरगिज मुमकिन नहीं। आबरूए मां जनाम मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से वाबस्ता है। आज तो आज है, ये सब पुकारना छोड़ दो दुनिया को। दुनिया बहरी है, गूंगी है, तुम्हारी बात ना इनके कानों में जाती है ना दिलों पर उतरती है। ये मदद की दुहाइयां देना बंद कर दो, इस दुनिया को पुकारना छोड़ दो, इसलिए कि हमारा अकीदा यह है यहां पर भी और आखिरत में भी हमारा अगर कोई निगहबान और पासबान है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हश्र के मैदान में आपकी कैफियत क्या होगी? ये सुनो तो दिल बाग बाग होता है। ऐ नौजवानों, तवज्जो से, हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर में एक ही कैफियत हुजूर ने बताई और दीगर बहुत सारे हैं, उसमें एक कैफियत मेरे आका ने जो फरमाया, फरमाते हैं मैदान महशर में जहां जम्मे गफीर होगा, पूरे इंसान जमा होंगे, हुजूर फरमाते हैं मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी और वो कभी कभार खसक कर गिर रही होगी। मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूंगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उस भरे महशर के मैदान में हमें पहचानने वाला कोई है तो वो रसूलुल्लाह की जात है। जब तुम्हें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर भी हमें नहीं छोड़ना चाहते, कब्र के हालात के बारे में भी बुजुर्गों की रिवायतें पढ़ो। बुजुर्गों के मुतालिक ये क्या आपने नहीं पढ़ा? एक मोमिन साले जब कब्र में जाता है, मुनकर नकीर के आने से पहले रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और फरिश्तों से कहते हैं जरा आहिस्ता से जगाओ, बड़ा थक करके आया है, ये मेरा गुलाम है। ताजुश शरिया ने ये फरमाया था बारगाह मुस्तफ़ा में, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी उसे जिंदगी मिली है। ये उनसुर इसलिए मैं बता रहा हूं, वो खबर में भी हमारे पास आने वाले हैं और हश्र में भी आने वाले हैं। इसीलिए आला हजरत की सुनो, आला हजरत ने क्या फरमाया, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक बात समझ करके चलें, जो मोहब्बत हमें हर खौफ से आजाद करती है, हर खौफ से आजाद करा देती है, वो मोहब्बत मेरे मुस्तफ़ा की है। आज हम वही लेकर के चलते हैं, आगे चले पीछे चले, उधर जाएं इधर जाएं, हजारों के मजमे में हम भी चलते हैं तन्हा। कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में भी हो, खौफ इस बात का नहीं आता कि ये इधर से गर्दन मारेंगे उधर से मारेंगे, इस बात का डर नहीं है, इसलिए कि नबी पाक का दामन साथ में है। जिस जगह भी जिंदगी की शाम हो जाए, अरे हम तो कफन साथ लेकर चलते हैं। हमारा तो अहद ये है, जिंदगी तो यूं भी किसी दिन खत्म होना ही है। आज या कल किसी बिस्तर पर पांव रगड़कर मरने से तो अच्छा है नबी का नाम लेकर के दुनिया से चले जाए। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। आशिक रसूल की तलब यही है। आप सबसे मैं यही कहता हूं, खौफ निकालो, डर निकालो, उस नबी पाक से मोहब्बत करना जुर्म है। हम करोड़ बार ये जुर्म करने को तैयार हैं।
ان کا نام لینا دنیا کے نزدیک آتنکوادی ہے تو ہم ایسے آتنکواد ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں. یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. نبی پاک کی محبت کا اعلان کرنا، ان کے دامن کو تھامے رکھنا تمہاری نظروں میں جرم ہے. ہم اس کو نہیں مانتے، اس جرم کو ہم کروڑ بار کرنے کو تیار ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہ جذبہ لے کر کے چلو جو سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا. حضور نے ان سے پوچھا تھا، عمر جب قبر میں دو فرشتے آئیں گے، کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے، اور وہ اٹھائیں گے مردے کو اور سوال کریں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ پوچھا، یا رسول اللہ جب وہ فرشتے قبر میں آئیں گے میری موت کے بعد، صرف سوال یہ ہے آقا آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت اس وقت بھی باقی رہے گی؟ نبی پاک نے فرمایا، عمر یہ دوسروں کی محبت ہے جو موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی. تب جواب کیا ہے؟ سنو جواب کیا ہے. حضرت عمر مجلس سے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ اب جو منکر نکیر فرشتے آنے والے ہیں وہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا. جب نبی پاک کی محبت ساتھ ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ اسی لیے آج اس میں کمزوری آئے تو بندہ ڈر کے جینے لگ جاتا ہے، سہم کر کے جینے لگتا ہے. لوگ ٹوپیاں چھپا رہے ہیں، داڑھیاں مڈا رہے ہیں کامن بننے کے چکر میں، پھر بھی دنیا تمہیں جانتی ہے اس نبی کے نام پر. اسی لیے اگر ان کے غلام ہونے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر کے غلامی کرو میرے نبی پاک. اس لیے کہ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، آج دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ ننگے گھومنے پر فخر کر رہے ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر فخر کریں، حضور پاک کی سنتوں پر فخر کریں. بس میرا یہ جملہ ہے، آج اس بات کو سمجھ کر کے چلو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاح قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.